کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان, آپ کے اپنے شو مہمان میں امبر ملک. آج 14 اگست کا دن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کا دن بہت ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. آج ہماری 73 یعنی کہ 73ویں سالگرہ آ جاتی ہے. اس دن ہم لوگوں کو آزادی حاصل کی. ہم لوگوں نے ہمارے پرخوں کی جتنی بھی محنت ہے, لگاؤ ہے, علامہ اقبال کا ایک تصور تھا جس کو قائد اعظم نے پورا کیا اور اس کو ایک پلیٹ فارم دیا. پھر اس میں بہت سارے ہماری ینگ جنریشن جو ہے انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. انہوں نے تحریک کو جو ہے آگے تک پہنچایا. اس کے بہت ساری ہماری ایسی ینگ جنریشنز ہیں جو کہ آگے ہمارے ملک کو لے کر چل رہے ہیں اور ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارے شہر ہزارہ میں بہت سارے ایسے ینگسٹر ہیں جو کہ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی ہمارے پاس قیمتی سرمایہ ہے جنہیں لوگ نہیں جانتے, لیکن ہم اپنے اس شو, ہمارے مہمان شو کے ذریعے ان کو تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اور ہمارے پاس آج بہت ہی خوبصورت, بہت ہی کیئرنگ, بہت ہی لونگ اور یہ جو ہے یو ایس اے بیس کی بنیاد پر ایک کمپنی ہے سافٹ ویئر, وہاں پہ جاب کرتی ہیں. تو میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے شو میں. ہمارے ساتھ موجود ہے امیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں امیرہ, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ٹوڈے. بہت بہت میں آپ شکریہ کی کا. بہت بڑی شکر گزار ہوں کہ آج کے دن آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں آئی, اور میں اس کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں. تو آج ہم آپ سے بہت ہی کھٹی میٹھی بھی باتیں کریں گے, کچھ آپ ضرور. کے لائف ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ باتیں کریں گے, کچھ 14 اگست کے حوالے سے باتیں کریں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں گے, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جس کمپنی میں جاب کرتی ہیں یہ کس چیز کی کمپنی ہے, کس بنیاد پہ آپ کام کریں گے, کیا کام ہے یہ؟ ضرور, بالکل. میں جس کمپنی میں کام کرتی ہوں ہم یو ایس بیسڈ آف شور کمپنی ہے. ہم پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں اور ہم ہیلتھ کیئر آئی ٹی پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں یو ایس کی ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے لیے. یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لیں ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں تاکہ یو ایس میں جو پورا ہیلتھ کیئر کا پروسیس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, اور وہاں پہ جتنی بھی پروسیسنگ ہوتی ہے ہیلتھ انشورنس کمپنیز کے ساتھ اس پورے میکینزم کو ہم سپورٹ کر سکیں. بہت, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بڑا اچھا کام ہے آپ کا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا سسٹم ہونا چاہیے لوگوں کے لیے؟ بالکل. اگر ہم اس چیز کو اپنی طرف امپلیمنٹ کریں تو ہمارے لیے بہت پازیٹیو ہوگا. یہ کافی آسانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے, اور اگر اسٹیٹ اس چیز کو ہم لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, تو لوگوں کے لیے جتنی بھی صحت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ فیسلٹیز اویل کرنا کافی آسان ہو جائے گا. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو انڈر پریولیجڈ ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان بالکل کے لیے کافی آسان ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں خود آئے یا آپ کو کسی نے دھکا دیا, یا کیا بس آپ نے کہا کہ بس میں نے جانا ہی جانا ہے؟ یہ آئی تھنک دس از مور لائک وہ قسمت کا کھیل ہوتا ہے, جیسے کہ آپ بس کچھ کرنا چاہتے ہیں. میرے اندر شروع سے ایک جذبہ تھا کہ میں زندگی میں بہت ہی زیادہ کامیاب انسان بننا چاہتی ہوں. تو مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میں کس کریئر میں جانا چاہتی ہوں. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں ماسٹرز کرنے کے اچھا, بعد نارملی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیچر بن جائیں گے بالکل یا یونیورسٹی میں لیکچرر بن جائیں بالکل گے. تو میرا خواب ویسا نہیں تھا, میں کچھ مختلف کرنا چاہتی بالکل تھی. مجھے کارپوریٹ کلچر بہت پسند ہے, بالکل تو اس لیے میں بس میرے اندر ایک جذبہ تھا, اور اس جذبے کی خاطر آج میں جہاں ہوں آپ کے سامنے ہوں. بالکل, ماشاء اللہ سے بڑی اچھی پرسنالٹی ہے آپ کی, اور میں تھینک تو یو. بڑی امپریس ہوں آپ سے. تھینک یو سو مچ. جی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 14 اگست آپ بچپن میں کیسے منایا کرتی تھی, کیسے سیلیبریٹ کرتی تھی؟ بچپن میں تو آپ کو اگر یاد ہو, ہم لوگ پہلے دیے کا کانسیپٹ تھا کہ دیوں کے اندر وہی آئل ڈال کے اس میں وہ کاٹن لگا کے, ہم بہت چھوٹے تھے تب, تو شب بارات اکثر آگے پیچھے آ جایا کرتی تھی 14 اگست کے ساتھ. تو ہمارے بچپن میں تو بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ خاص طور پہ چھت کے اوپر رات کے وقت دیے لگانا, اچھا پھر گھر میں جھنڈیاں لگانا, اور سب سے بڑا جھنڈا جو ہے آپ کی اچھا. چھت کے سب سے اوپر ہوگا. تو آپ کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ سب سے بڑا جھنڈا میری چھت سب پہ سے ہونا بڑا چاہیے؟ جھنڈا, بالکل. ابھی بھی ہمارے پاس سب سے بڑا جھنڈا ہے اور ہم اکثر وہ لگاتے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ چیزیں تھوڑی سی اتنی فیسٹیو نہیں رہی ہیں, صحیح. لیکن کوشش پوری تو ہوتی اب ہے. تو آپ کی لائف چینج ہو چکی ہے, تو اب آپ سیلیبریٹ ایسے ہی کرتی ہیں یا کچھ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہی ہیں آپ؟ اب یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آفس میں
बलून्स लगा के और झंडियाँ लगा के, बस इसी तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप स्कूल लाइफ में थी तो कुछ आपने मिली नगमे वगैरह पढ़े या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनती थी या गाती थी, मतलब मिली नगमों में जैसे बहुत सारे बहुत हमारे मिली ज़्यादा नगमे। हमारे बचपन में तो मैंने क्योंकि इकरा एकेडमी से पढ़ा है इधर एबटाबाद में ही, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़ास तौर पे अरेंजमेंट किया जाता था। हर 14 अगस्त पे हमारा पूरे स्कूल में फंक्शन होता था जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करते थे। सही। हर क्लास के बच्चों ने पूरे मिली नगमे सही। प्रिपेयर किए हुए और काफ़ी फेस्टिविटीज़ होती थी। तो आप खुद सेलिब्रेट करती थी, मतलब आप खुद पार्टिसिपेट करती थी उसमें? बिल्कुल करती थी, मैं तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी मिली नगमों में, स्टॉल्स वगैरह लगाना और ये जितनी भी हमारी स्कूल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उन सब तो कोई में ऐसा करती थी। मिली नगमा जिसका थोड़ा बहुत आपको पता हो कि आपको अभी तक याद हो कि जो आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा था और आपको लग रहा है कि आप बेस्ट आपने पढ़ा था उस टाइम पे? बचपन में तो आपको पता है क्योंकि वो पूरी क्लास मिल के पढ़ती है तो हमें आज भी याद है कि जीवे जीवे पाकिस्तान, बिल्कुल। वो हम बिल्कुल सारे जोशो खरोश के साथ पढ़ते थे। तो अभी थोड़ा सा सुनाएंगी आप? ज़रूर। जी जी। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने थैंक सुनाया। यू अब सो मच। तो आप मुझे बताएं कि आज की हमारी यंग जनरेशन है ना, उनमें बहुत सारे जो होते हैं उनका हो जाता है कॉन्फिडेंस जो होता है लूज़ हो जाता है, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, हमारी जो यंग जनरेशन है ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए मेरा ये मैसेज है। आज के ज़माने में मैं ये बहुत ज़्यादा लड़कियों को इनकरेज करती हूँ कि वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। बिल्कुल। आगे आने वाला वक्त और अभी भी जो वक्त है बहुत मुश्किल चल रहा है, तो बिल्कुल। आप जितनी जल्दी ख़ुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, आपका जो फ्यूचर है उतना ज़्यादा सिक्योर है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल सिचुएशन है वुमेन एम्पावरमेंट और लड़कियों को थोड़ा सा इनकरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, कि वो अपने आप को करियर लाइन में जाके इस्टेब्लिश कर सकें और सही। अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब मुझे आप ये बताएं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो बिल्कुल ख़वातीन होती उसकी वजह से बाहर नहीं जा पाती, तो उनके लिए ख़वातीन को क्या करना चाहिए? कुछ आप भी हैं, वर्किंग वूमेन हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया है कि कैसे आप जाती हैं, लोगों को कैसे फेस करती हैं? इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि लड़कियों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं आप अपने लिए करें, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें। सो मेक श्योर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, हर चीज़ से पहले आप खुद हैं। अगर आप खुश हैं तो सब लोग खुश हैं और अगर आप खुश नहीं हैं तो कुछ भी खुश नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अपनी खुशी के लिए अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए मेहनत बिल्कुल। करें और हिम्मत कभी भी ना हारें। बिल्कुल, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा पैगाम था आपका। तो मैं चाह रही थी कि कोई आप एक आध और मिली नगमा सुना दें। 14 अगस्त का दिन है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बस मिली नगमा बड़ा मतलब एक पुरानी याद ताज़ा कर देते हैं ना, तो आप कोई मिली नगमा सुनाना चाहें? अच्छा, एक मिली नगमा मैं सुनाना चाहूँगी नूर जहाँ का, जो जी, जी। हमारे शुहदा के लिए है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। अस्सलाम वालेकुम, मैं अतीक यानी डायरेक्टर न्यूज़ हज़ारा वन टीवी आपसे मुखातिब है। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ढेर ढेरों जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा अशफाक यानी CEO हज़ारा वन टीवी आपसे मुखातिब हूँ और 14 अगस्त के हवाले से मैं अपने तमाम अहले वतन को जो हमारे मुल्क में हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर के मुल्क में हैं, सबको हमारी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर अली राजा, असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ हज़ारा वन टीवी। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ढेरों जश्न आज़ादी मुबारक। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला कैनी, असिस्टेंट प्रोड्यूसर न्यूज़ हज़ारा टीवी। मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदार तौकीर अहमद, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हज़ारा वन टीवी।
میری طرف سے آپ کو سب اہل وطن کو جشن آزادی کی خوشیاں مبارک۔ ہیلو السلام علیکم، میں ہوں عائشہ رانی، رپورٹر ہزارہ ون ٹی وی۔ میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں سونیا ملک، رپورٹر ہزارہ ون سے۔ میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ میں امبر ملک، اینکر ہزارہ ون ٹی وی، تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ السلام علیکم، میں ہوں فائزہ خان، ہوسٹ ہزارہ ون ٹی وی کی طرف سے تمام اہل وطن کو 14 اگست کی خوشیاں مبارک۔ میری طرف سے آپ کو 14 اگست مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کو 14 اگست کو مبارک ہو۔ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آپ کے اپنے شو میں ایک دفعہ سے پھر ویلکم کہتے ہیں جی۔ تو ویوز ہمارے پاس بڑی سویٹ سی، بڑی لونگ سی، بڑی پیاری سی موجود ہیں ہماری ینگسٹر جو کہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں اور ان کے ڈریمز جو ہیں اس سے ہٹ کے ہیں بہت زیادہ۔ جو ہوتی ہیں فیمیلز کے تو زیادہ تر ہوتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ میں ہی جانا چاہتی ہیں، اس سے ہٹ کے وہ کہیں پہ بھی نہیں جانا چاہتی۔ اس وجہ سے اس سے ہٹ کے ان کے خواب ہیں، ان سے ڈسکس کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں اور وہ اپنی خواتین کو باہر نہیں جانے دیتے، ان کو لگتا ہے کہ معاشرہ خراب ہے یا بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ٹیچنگ سے ہٹ کے کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو خواتین کے لیے زیادہ بہتر ہیں؟ جہاں تک بات ہے خواتین کی، تو کسی بھی ادارے میں اس چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں خواتین جا سکتی ہیں، یہاں نہیں جا سکتی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑے عرصے سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ موسٹلی خواتین کو یا تو ڈاکٹر بننے دے دیا جاتا ہے یا ان کو ٹیچر بننے کی پرمیشن مل جاتی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے ہر خواتین جتنی بھی خواتین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے معاشرے میں اپنی آنے والی جنریشن کو ریز کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، گھر کی ذمہ داری، اولاد کی پرورش، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی زیادہ تھوڑی سی ایزی اور کنوینئنٹ فیلڈز بہتر رہتی ہیں۔ کیونکہ لیکن ہمارے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ خواتین کا کام ہے گھر میں بیٹھیں، بچے سنبھالیں، گھر سنبھالیں، بس یہ۔ تو اس سے ہٹ کے آپ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو آگے جانا چاہیے؟ بالکل، میں تو اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کرتی ہوں کہ دیکھیں، آپ کل کو اپنی زندگی میں مڑ کے واپس دیکھیں تو آپ کو لگے کہ آپ نے کچھ حاصل کیا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے خواب ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب نوکری کر کے ہونا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بزنس وومن بن سکتی ہیں تو گو فار اٹ۔ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر گرہستی میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، آپ اپنے گھر کو اپنے اور اپنے خاوند کے لیے بہترین بنانا چاہتی ہیں، تو آپ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو انویسٹ کریں۔ لیکن میک شور آپ جو بھی کریں آخر میں ہر چیز آپ کو خوشی دے۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کل بہت ساری ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور جیسے دیکھیں کہ ہمارا یہ جو ہاسپٹلس کا ہے اس کو بڑا مطلب ڈی گریڈ کیا جاتا ہے کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ موسٹلی نرسز سٹافس جو ہوتا ہے ہمارے ان کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بھی پیشہ کم معتبر یا زیادہ معتبر نہیں ہوتا۔ جو بھی بندہ محنت کر رہا ہے، محنت کر کے حلال کی روزی کما رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو برابر کی عزت اور برابر کا احترام ملنا چاہیے جتنا کہ کسی اور کو مل رہا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ کالر جاب کا ایشو ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کچھ پیشے ایسے ہیں جہاں پہ زیادہ عزت ملتی ہے، اور یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک سے لوگ اکثر باہر ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ عام سی نوکری کر کے بھی بہت عزت کے ساتھ اچھے پیسے کما لیتے ہیں۔ تو وہی عزت ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرق ہمارے ہاں اور ہمارے یہاں ہے یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی نوکری کم عزت والی ہے اور اس نوکری میں زیادہ عزت ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی بندہ محنت کر رہا ہے وہ حلال کی روزی کما رہا ہے اور بہت عزت کے ساتھ کما رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو جی ویوز آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آزادی جشن 14 اگست کا دن ہے اور ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کشمیر کو ڈسکس کریں گے۔ وہ دیکھ لیں آج ہم لوگ الحمدللہ کہ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ایک آزاد فضا میں ہم لوگ جو ہے سانس لے رہے ہیں، لیکن ہمارا جو کشمیری بھائی ہیں، فلسطین والے ہیں، ان پہ بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، بیچاروں کے اوپر 8-9 مہینوں سے کلفو میں ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے بارے میں بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ اتھارٹی رکھتے ہیں، جن کے پاس یہ پاور ہے، جیسے کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں، یا اگر ہم ملٹی نیشنل لیول پہ بات کریں تو جتنی بھی یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز جو بھی ورلڈ لیول پہ اس چیز پہ کام کر رہی ہیں کہ لوگوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں،
جیسے UN وغیرہ ہے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی آزادی، ان کے لیے ایک نارمل لائف کے لیے تھوڑی زیادہ ایفرٹ کریں تاکہ ہم ان کو اس مشکل سے نکال سکیں. بالکل صحیح. تو ہم لوگ دعا گو ہیں ان کے لیے، اور ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ تمام لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آسانیاں فرمائے. ہم لوگ یہ کرونا کا ہی چیک کر لیں آپ لوگ، تھوڑا سا عرصہ ہم لوگ جب کرونا کے ٹائمس پیریڈ سے گزرے تو ہم لوگ کتنے برے ہمارے حالات تھے، بڑے مسئلے مسائل ہوئے، تو ہم لوگ 3 مہینے نہیں رہ سکے. تو سوچیں کہ وہ لوگ اتنے لمبے ٹائم تک اسی میں رہ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ مطلب کانسٹنٹ ٹارچر ہے، بہت زیادہ مشکل ہے زندگی گزارنا کہ آپ روزمرہ کی زندگی اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے. ہم تو الحمدللہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. ان کے لیے تو زندگی بہت مشکل ہے، اور یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بالکل آمین. تو جی میم، اب آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے بارے میں بتائیں، ہمارے چینل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی کہ لوگوں کو کچھ میسج دینا چاہیں؟ یہ پلیٹ فارم بہت اچھا لگا، اور آپ لوگ جس طرح سے لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں آگے آنے کے لیے، اپنے آپ کو اس ملک کے لیے سرمایہ بنانے کے لیے، یہ بہت اچھی محنت ہے، اور میں بالکل دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. آمین. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئی اپنے قیمتی ٹائم میں سے، اور آج آپ کا بڑا اسپیشل ڈے ہے 14 اگست، اس سے حوالے سے آپ آئی، ہمیں اپنا ٹائم دیا، تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بلایا. تھینک یو سو مچ. تو جی تو ویوز، یہ سلسلہ تو ہمارا چلتا رہے گا، ہر روز آپ ایک نئے سے نئے مہمان کے ساتھ ملتے رہیں گے، لیکن ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا ہے جانے کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے ضرور ملیں گے. ہمارا پرچم پیارا پرچم، یہ پیارا پرچم، پرچموں میں عظیم پرچم. تو دے مجھے اجازت اپنی ہوسٹ عمر ملک کو. اللہ حافظ.